تو ساتھ آپ اس کو معاف کرنا سیکھیں. یہ دین اسلام سکھا رہا ہے. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا بڑا ثواب کا کام، وہ اپنی جگہ ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے اور فرض ہے. نماز میں کوتاہی ہوگی کل کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہماری پکڑ ہوگی. لیکن جتنی نماز فرض ہے اتنی اپنے اخلاقیات کو درست کرنا بھی ہمارے ذمہ لازم ہے. نہیں پھر اللہ کے پیغمبر کی وہ حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم تو یہ جانتے ہیں جس کے پاس درہم اور دنانیر نہیں ہے، مال دولت نہیں، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو کل کو قیامت والے دن عبادات کا بہت ڈھیر لے کر آئے گا. اتنی عبادات کہ اس کی عبادات کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ چھوٹ جائیں گے اور دب جائیں گے. لیکن کیا ہوگا جب انصاف کا ترازو کو اللہ قائم کریں گے، پھر اس کے مقابل وہ لوگ نکل آئیں گے جن کو اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا. وہ اللہ کی عدالت میں کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے اوپر اس نے یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، یہ سب بد اخلاقی کے میں آتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی عبادات لے کر ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن لوگوں کا حق مارا ہوگا. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین غصب کر لی ہوگی. پھر ایسا وقت آئے گا کہ اس کی وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے اپنے حساب دینے، اپنے انصاف کے تقاضے کر رہے ہوں گے. اللہ پھر فرمائیں گے کوئی بات نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ اب تمہارے گناہ جو ہے اس کے کندھے پر ڈال دیں. اتنی بڑی نماز، زکات، روزے، حج کی عبادات کو لانے والا شخص اللہ کی عدالت سے جو ہے وہ گناہوں کا ڈھیر لے کر جا رہا ہوگا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اور شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ کامل دین لے کر آئے تھے. اس میں صرف عبادات نہیں، اپنے گھر کے معاملات کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنے کام کاج خود فرمایا کرتے تھے. اپنا جوتا خود اللہ کے پیغمبر درست فرما لیتے ہیں. یہ آپ کے گھر کے معاملات. تو اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے معاملات کیسے تھے آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں. ایک سفر میں آپ کے صحابہ نے گوشت کھانے کی تمنا کی کہ آج گوشت پکنا چاہیے. تو ایک بکری خریدی گئی اور اس کو ذبح کر دیا گیا، گوشت بن گیا، کھانا بننے کا انتظام ہو رہا ہے. دیکھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر دور سے جو ہے وہ لکڑیوں کے گٹھلے لے کر تشریف لا رہے ہیں. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم کر لیتے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم کر لیتے. اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں فرماتے جو دوسروں کو حکم دیتا ہے وہ خود کام نہیں کرتا. بد اخلاقی، شریعت کے حد سے کام، دوسروں پر بوجھ ڈالنا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. اپنے ماتحتوں کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس 10 سال رہا، کبھی آپ نے نماز تک نہیں فرمایا. ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جو تمہارے ملازم ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ تمہارے پاس کام کرنے آتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے حقوق ہیں. اگر ان سے کام زیادہ لیا گیا اور اس کو اجرت نہیں دی گئی تو کل کو اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے حوالے سے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو آیا ہی اس لیے آیا ہوں، مجھے بھیجا اس لیے کیا کہ میں اخلاقیات کو پوری طرح جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو سمجھاؤں. اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا، ساری باتیں ہیں اس میں،
ایک مسلمان کا بولنا کیسا ہے، ایک مسلمان کا چلنا کیسا ہے، ایک مسلمان کا اپنے گھر میں رہنا کیسا ہے۔ ایک موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی نے چادر کھینچی اور اس قدر شدت سے چادر کو کھینچا کہ آپ کے گردن مبارک میں اس چادر کی کھینچنے کے نشان پڑ گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا اور مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے مال چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اتنا دے دیجیے، کوئی بات نہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے آپ نے فرمایا یہ مال کا مانگنا تیرا حق تھا، اب مجھے جو آپ نے نقصان پہنچایا اس کا بدلہ لینا میرا حق ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ تو معاف کرنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دو اونٹوں کی جو ہے وہ 2 اونٹیں اس کو دیے۔ کسی کو معاف کرنا، برداشت کرنا، یہ اچھے اخلاق کی جو ہے وہ علامت ہے۔ تو نماز کے علاوہ جو ہے وہ دین اسلام کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، جیسے فرمایا کہ معاملات ہیں اور معاشرت ہیں۔ تو اخلاق کے حوالے سے آج اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کا بہت بڑا حصہ اخلاقیات پر مبنی ہے۔ ہم اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں اور ہم اپنے عادات کو ٹھیک کر لیں اور ہم اپنا لہجہ ٹھیک کر لیں بولنے کا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ایک وقت میں کسی کام نہ آئے اور ہمارے دیگر عبادات جو ہے وہ کسی کے کام نہ آئے۔ تو مسلمانوں سے دل لگی، سامنے آنے والے مسلمان کو کندھا پیشانی سے ملنا، اس کو سلام کرنا، اس کو ہاتھ ملانا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ نیکی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانے کی نیکی کیوں نہ ہو، تو اس نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ اپنے مسلمان بھائی سے کندھا پیشانی کے ساتھ ملنے کی نیکی کیوں نہ ہو، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ کسی کو ہنس کے مسکرا کر ملنا، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس سے آپ ہاتھ ملاتے اس وقت تک ہاتھ کو نہ چھوڑتے جب تک مرد مقابل اپنا ہاتھ نہ چھوڑا جائے۔ یہ دل لگی اور احترام اور عزت کی بات ہے۔ میں کہ جب بھی کسی مسلمان کو ملے اس کو بار بار سلام کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب ایک انسان کا اخلاق اچھا ہو تو پھر وہ ہر دل عزیز بنتا ہے، پھر معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازیں گے جو اپنے اخلاق کو درست کر لیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ کے بارے میں قرآن نے یہی فرمایا، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے بھاری تھے، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہے، معاملہ الٹ ہو چکا ہے، مسلمان اپنا راستہ بھول چکا ہے، مسلمان اپنے اخلاقیات کو بھول چکا ہے۔ کافروں کے سامنے تو بڑے مسلمان دستہ بستہ کھڑا ہو رہا ہے اور مسلمان کافروں کا غلام بن چکا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں پر سخت ہو چکا ہے۔ کوئی ترس نہیں آ رہا مسلمانوں کو۔ آج جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بے اخلاق کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے دل میں اس سے برا سمجھے۔ ان کو معلومات کی ضرورت ہے، مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں یہاں سے فنڈ اکٹھی کر رہے ہیں اور ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اپنا مال پہنچائیں۔ دعائیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں مال کی ضرورت ہو وہاں مال دینے کا حکم ہے، جہاں مسلمانوں کو جان دینے کا حکم ہو وہاں جان دینی چاہیے۔ وہاں پھر دعاؤں سے کام نہیں چلتا، صرف دعائیں کرنے سے مسلمان بری ذمہ نہیں ہوگا۔ آپ کے 50، 100، 10 روپے اگر ان تک پہنچ سکتے ہیں، کسی ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں تو پہنچانا آپ کو پر لازم ہے۔ آپ کسی طریقے سے ان تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچنا آپ پر لازم ہے۔ تو اس
لیے یہ بھی مسلمانوں کی اچھی عادت ہونی چاہیے کہ آپس میں پیار محبت اتحاد اور اتفاق ہو، اور کافروں کے لیے اپنے دل کے اندر جو دین کے مخالف ہیں، جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ بدسر و بیکار ہے، ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر شدت پیدا کریں۔ جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فلاں جو ہے مصنوعات ہیں ان کی بائیکاٹ کریں، انہی کے ذریعے سے ان کو تقویت ملتی ہے، ان کو فنڈ دینے والے ہم لوگ ہیں، معاشی طور پر ان کو مضبوط کرنے والے لوگ ہم ہیں۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مصنوعات کی بائیکاٹ کریں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں اور کافروں کے اوپر سختی کریں، ان کی مصنوعات کی بائیکاٹ کریں؟ بلکہ ہم پر لازم نہیں، اس وقت فرض ہو چکا ہے مسلمان کہ ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور کافروں کے حوالے سے ہم اپنے آپ کا رویہ ثابت کر لیں۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔